حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آج انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کو اپنا موضوع خطابت بناتے ہوئے دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا گو کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بولنے، کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرنے اور ہم سامعین کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی، جن میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ ایک مسلمان کے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہے، اور اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک مسلمان کے لیے اس مہینے کے اندر یہ امر لازمی ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا حساب لے اور اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ رمضان المبارک سے پہلے ان کے اندر کیا خامیاں تھی، کیا کمیاں تھیں، ان کے اندر کیا غلطیاں تھیں، اور ان غلطیوں کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرے، ان خامیوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرے، ان غلطیوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے استغفار کر کے ان غلطیوں کا خمیازہ، ان غلطیوں کو اپنے آپ سے مٹانے کی کوشش کریں۔ اور رمضان المبارک کا مہینے یہ جو ہمیں پیغام دیتا ہے وہ اصل میں اسی چیز کا پیغام دیتا ہے کہ ایک انسان کے اندر جو بھی برائیاں تھیں، جو بھی خطائیں تھیں، جو بھی کمیاں تھیں، یہ ساری کی ساری وہ کمیاں وہ اپنے آپ سے دور کر لے۔ یہ پیغام ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیتا ہے، اسی بات کو آپ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ اور یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، جسے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کے سامنے تربیت کی، جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انہی صحابہ میں سے بعض ایسے صحابہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارتیں دے دی۔ ان صحابہ کرام کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ صحابہ کرام رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی اپنے نفس کا محاسبہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اپنے اندر جو کمیاں تھیں، جو کوتاہیاں تھیں، جو بھی گناہ سرزد ہو جاتی تھی، انسان ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین سے رو کر گڑ گڑا کر اس ماہ مبارک کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ اعمال صحابہ کرام کے اندر پائی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے ازواج مطہرات سے ان کو بیدار کرتے تھے، ان کو ورغلاتے تھے، ان کو رغبت دلاتے تھے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی آپ اپنے کمر کو مضبوط کر لے، کمر کو کس لے کہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکے، اللہ رب العالمین کی قربت کو حاصل کر سکے۔ یہ طریقہ، یہ راستہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ بحیثیت امت محمدی ہونے کے ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک کے اندر اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے، اپنے اندر کمیوں کو تلاش کرنا چاہیے، اور ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کے اندر سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ اس ماہ کے اندر ہم مکمل طور پر اپنے کمیوں کو سرچ کر کے اپنے کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پیغام ہمیں اس رمضان المبارک کے اندر ملتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صرف قیام کر لینا، تلاوت کلام کر لینا یا روزے رکھ لینا، یہی ہمارے پورے سال کے لیے نجات
नजात या कामयाबी का जरिया नहीं है। इस रमजान मुबारक के महीने के अंदर हमें जो पैगाम मिलता है वो पैगाम ये है कि इस रमजान मुबारक के अंदर हमने जो कमियां अपने अंदर से दूर की है, जो खताएं हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ करवाए हैं, उस खताओं पर हम नादिम और शर्मिंदा पूरे साल रहे और पूरे साल उन खताओं को ना करने की कोशिश करें। जो कमियां हमने इस रमजान मुबारक के अंदर दूर की है वो कमियां दोबारा हमारे अंदर ना आए। रमजान मुबारक के खात्मा के बाद हमारे अंदर वो अच्छाइयां आ जाए जो अच्छाइयां इस रमजान मुबारक के महीने के अंदर थी, वो तमाम तर बुराइयां हमसे दूर हो जाए जो रमजान मुबारक के महीने से पहले थी। ये हमें पैगाम देता है। आप देखें कि रमजान मुबारक की फजीलत कितनी ज्यादा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माह के अंदर, जैसे कि मैंने पिछले खुतबा के अंदर आपके सामने बयान किया था कि तमाम तर शैतान को जकड़ दिया जाता है और इसी तरीके से रमजान मुबारक के रोजे हमारे और आपके लिए एक ढाल की जैसा काम करता है। ये ढाल है। इसी तरीके से रमजान मुबारक की फजीलत इसके काफी है इस बात पर कि इस माह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम का नुज़ूल फरमाया है। तो लिहाजा इस माह के अंदर हमें और आपको अपनी कमी को तलाश करके उसको दूर करने की कोशिश करें और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस माह के अंदर बल्कि ये पुख्ता अज़्म करे और ये आदत डाले, अपने आदत में शामिल करे कि जिस तरीके से हम और आप इस माह के अंदर क़याम का एहतमाम करते हैं, रोजे का एहतमाम करते हैं, नमाज का एहतमाम करते हैं, फराइज की अदायगी का एहतमाम करते हैं, वाजिबात की अदायगी का एहतमाम करते हैं, मुनकरात से दूर रहने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से हम रमजानुल मुबारक के बाद भी पूरे 11 महीने इन चीजों पर कायम और दायम रहेंगे। यही हमारे लिए ये पैगाम देता है और इस रमजान का पैगाम है। ये रमजानुल मुबारक हमारे नफ्स की तरबियत का महीना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान करीम की आयत मैंने तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज किया गया था। इस आयत करीमा के अंदर अगर हम गौर करें तो रोजे की फर्जियत सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया पर ही नहीं बल्कि उम्मत मुहम्मदिया से पहले की उम्मत पर भी रोजे की फर्जियत थी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे की फर्जियत की गई है, फर्ज की गई है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज की गई थी। और इसकी वजह ये जो रोजे का रीजन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हम उम्मत मुहम्मदिया पर या इससे पहले के लोगों पर जो रोजे को फर्ज किया है, जो रोजे को वाजिब किया है, तो उसका रीजन क्या है? इस रोजे को रखने के बाद हमारे अंदर क्या चेंजिंग आनी चाहिए, क्या बदलाव आना चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमा दिया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि आप मुत्तकी बन जाएं, ताकि आप परहेजगार बन जाएं, ताकि आपके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा हो जाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा सिर्फ ये नहीं कि रमजानुल मुबारक के अंदर ही हम रोजे का एहतमाम करें, लोगों के साथ हुस्न सलूक करें, गरीबों को खाना खिलाएं, मिस्कीनों को खाना खिलाएं, अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात करें, क़यामुल लैल का एहतमाम करें, तहज्जुद का एहतमाम करें, ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम करें। ये तक़वा नहीं है। तक़वा का मतलब यह है कि आप पूरी जिंदगी में, अपनी पूरी लाइफ में इस तरीके से जिंदगी बसर करें जैसे कि बाद सहाबा किराम ने तक़वा का मफ़हूम बयान करते हुए बयान फरमाया। जैसे कि मैंने भी एक खुतबा के अंदर इसका मफ़हूम बयान किया था कि जिस तरीके से एक बंदा कांटेदार दरख्त या कांटेदार झाड़ियों के अंदर से होकर गुजरता है या उबड़ खड़ब रास्ते से, कीचड़ वाले रास्ते से गुजरते हुए अपने आप को बचाते हुए निकलता है ताकि उनके कपड़े गंदा ना हो जाए, उनके कपड़ों में कांटा ना चुभ जाए, उनके पांव में सीसा ना चुभ जाए, जिस तरीके से वो बचाते हुए अपना रास्ता तय करता है,
بیسک اسی طریقے سے اپنے آپ کو اس رمضان المبارک کے بعد بھی اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کا اپنے دل میں خوف رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا، منکرات سے بچتے ہوئے، گناہوں کے کاموں سے دور رہتے ہوئے، شیطان کے نقش قدم کو پاؤں تلے رونتے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل و نمونہ بناتے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اسوہ بناتے ہوئے اسی کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا، یہ تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی قربت کو حاصل کرنے کے ارادے سے اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار کرنا، یہ اصل میں اس تقوی کا معنی ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کے اندر جن اعمال کو خاص طور پر تاکیدی ارشاد فرمایا ہے، ان میں سے سب سے پہلا عمل رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ کا اہتمام کرنا۔ اس مہینے کے اندر روزے کا اہتمام کرنا، جیسے کہ اس آیت کریمہ کے اندر بھی ثابت ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے وضاحت کی۔ اور یہ روزہ، جیسے کہ گزشتہ خطبہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے جہنم کی آگ کا ڈھال ہے۔ یہ روزہ کل قیامت کے روز، جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، جس دن لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ اپنے اعمال کے نتیجے میں پریشان ہوں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے ان کے اعمال کا حساب کیا جائے گا، اس دن یہ روزہ جب بندوں کے حساب کتاب لیے جائیں گے، یہ روزہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو کر اپنے روزہ رکھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ وہ کہے گا روزہ کہ اللہ، یہ بندہ، ان کے پاس کھانا پینا ہر چیز ہونے کے باوجود بھی، عیش و عشرت کے ہر سامان ہونے کے باوجود بھی اپنی تمام تر خواہشات میرے لیے قربانیاں پیش کر دی۔ اللہ تو میرے سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما اور ان کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے، یہ روزے کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہم اور آپ جتنے اعمال کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی ہیلپ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان سارے اعمال بندہ اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ ہم اور آپ اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ روزہ اللہ، میرے بندہ جو ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا، یعنی اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب دے گا۔ کہ یہ روزے کی اہمیت ہے، یہ روزے کی فضیلت ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس روزے کا اہتمام کریں، خود سورہ بقرہ کی تلاوت کریں تو اللہ رب العالمین نے ہر طاقتور انسان پر، اللہ کہ وہ مریض ہو یا سفر میں ہو، ہر انسان پر روزے کو فرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من شہیدہ، یعنی جس نے اس رمضان کے مہینے کو پایا فلیصم ہو، تو وہ چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو طاقت رکھتے ہوئے روزے کا اہتمام نہ کرے، رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود روزے کا اہتمام نہ کرے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں لعنت بھیجی ہے، بد دعا کی ہے
کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص رمضان کا مہینہ پایا ہو اور روزہ رکھ کر اللہ رب العالمین سے اپنی خطاؤں کا بخشش نہ کروایا ہو تو اس سے بدترین اور اس سے زیادہ انسان جو ناکام ہے اس سے بڑھ کر ناکام کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی ماہ رمضان کا پایا جانا اور اس میں اپنی خطاؤں سے بخشش نہ کروانا روزہ رکھ کر، یہ سب سے زیادہ ناکامی کی علامت ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جتنا طاقت دیا ہے اس کو اس ماہ رمضان میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے. اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں اس کے تعلق سے آپ کو ایک بات اور بتا دوں. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اور آپ کے جو جنت میں لے جانے کا راستہ یا اسی طریقے سے جہنم کی آگ سے ڈھال، اس کے علاوہ ایک اور فائدہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے کا اہتمام کرتا ہے اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، خالص اللہ کے لیے، من صام رمضان ایمان کی حالت میں، احتساباً ثواب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے، اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اللہ رب العالمین ان کے سارے جو گزشتہ گناہ ہیں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کرتا ہے. یعنی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ روزے کی فضیلت ہے. اگر ہم اور آپ روزہ کرتے ہیں تو یہ ہم سے جتنے بھی انسان ہونے کے ناطے خطائیں سرزد ہوئی تھی وہ سارے بخشش کا یہ ذریعہ ہے. اس کے بعد جس اعمال کا اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تاکید فرمائی ہے وہ یہ کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کا اہتمام کیا جانا. قیام کے بارے میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے کہ رمضان کی پہلی تراویح جب ہوتی ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مسجد کے اندر جگہ نہیں ملتی، لیکن 1 2 3 کے بعد 4 کے بعد مشکل سے 10 کے بعد، یا پھر ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ حافظ صاحب جب قرآن کریم کا خاتمہ کر دے گا تو ہماری تراویح بھی خاتمہ ہو جاتی ہے. واللہ یہ قیام اللیل رمضان المبارک کے اندر صرف اس کا نام نہیں کہ آپ کا حافظ صاحب آپ کے قرآن کا خاتمہ کر دے تو آپ کی تراویح ختم ہو گئی، آپ کی قیام اللیل ختم ہو گیا، یا پہلے 2 دن 3 دن کے تراویح کے اندر قیام کر لیے تو آپ کا کام خلاص ہو گیا. اگر آپ رمضان المبارک کے اندر قیام کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ قیام آپ کے پچھلے سارے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کے اندر قیام کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العالمین سے نیکی کی امید کرتے ہوئے حالت ایمان پر، غفر له اس کی تمام تر گناہ کو معاف کر دیتا ہے. ما تقدم من ذنبی، جو کچھ انہوں نے گناہ میں سے کیا تھا اپنے پہلے، یعنی رمضان المبارک سے پہلے جو بھی آپ سے خطائیں ہوئی تھی وہ سارے خطائیں آپ سے معاف کر دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے. یہ فضیلت ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس قیام کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر قیام کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے اور اتنی زیادہ لمبی قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا. آپ رات میں اتنی لمبی قیام فرماتے جیسا کہ صحیحین کی روایت میں اور اسی طریقے سے صحیح ستہ کی روایت میں آپ کو مختلف
طریقے سے مختلف احادیث کے اندر مل جائے گا. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال و جواب آپ کو مل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ تو بخشائے ہیں, آپ تو تمام تر گناہ آپ کے بخش دیے گئے ہیں, آپ تو اللہ رب العالمین کے مقرب ترین بندوں میں سے ہیں, تو پھر آپ اتنے زیادہ قیام کیوں فرماتے ہیں, اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں, کیا میں اللہ کا شکر گزار کرنے والا نہ بن جاؤں, شکر ادا کرنے والا نہ بن جاؤں؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ پوری انسانیت میں سب سے افضل ترین انسان ہے, جن کے اگلے پچھلے سارے خطائیں معاف کر دی گئی ہے, ان کے باوجود وہ اتنے زیادہ اہتمام کرتے تھے قیام اللیل کا کہ ان کے پاؤں مبارک پر ورم آیا جا کرتا تھا. اللہ کے اسی طریقے سے آپ جس احادیث سے قیام الرمضان کو ثابت کرتے ہیں اور بعض لوگ 3 دن کا بھی ثابت کرتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ان احادیث کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو 3 رات اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح ادا کی, ان میں پہلی رات میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً آدھی رات تک قیام فرمایا, اس کے بعد پھر دوسری رات میں تقریباً آدھی رات سے کچھ آگے کے حصے تک قیام فرمایا, تیسری رات میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں آتا ہے, صحابہ کرام بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی نے قیام اتنا لمبا فرمایا کہ ہمیں ڈر محسوس ہونے لگا, ہمیں خوف ہونے لگا کہ کہیں ہمارا سحری کا وقت نہ گزر جائے, اتنی لمبی قیام فرماتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوان, وہ صحابہ کرام کا عمل, وہ نبی کریم جو معصوم عن الخطا, جن کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے, ان کا اعمال اور ان کی عادت مبارکہ یہ تھی. ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آئے دن ہر لفظ میں ہر قدم پہ ہم سے خطائیں ہوا کرتی ہیں, غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں, اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ صرف 1 سے 2 دن تراویح کا قیام کا اہتمام کریں گے, یا تو پھر حد سے حد 10 دن 15 دن یا 20 دن جو حافظ صاحب قرآن کا تلاوت کریں گے, یعنی 30 پارے کی تلاوت ہو گئی تو وہاں تک ہم کسی طریقے سے برداشت کر لیں گے. واللہ یہ قیام اللیل ہمیں پوری 300 دن کرنی چاہیے, بلکہ اس کے بعد بھی ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے کہ میں نے تراویح کے بعد ایک دن واضح کیا تھا کہ قیام اللیل اور تہجد دونوں ایک ہی نماز ہیں, اور اس کی دلیل جو میں نے ابھی آپ کے سامنے خلاصہ حدیث بیان کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی قیام فرمایا کہ سحری کا وقت کا ڈر ہونے لگا کہ وہ نکل نہ جائے. تو یہ بات یاد رکھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز فرض تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی. جب آپ نے اتنی لمبی قیام رمضان میں فرمایا کہ سحری کا وقت ختم ہونے کو تھا, ڈر تھا, تو پھر آپ نے تہجد کی نماز کب پڑھی؟ تہجد کی نماز کب پڑھی؟ تو اس بات کی دال ہے کہ تہجد اور قیام اللیل نام 2 ہیں, چیز ایک ہی ہے. یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بہترین راستہ اللہ رب العالمین نے یہ دے رکھا ہے اپنے گناہوں سے معافی کا, کہ اس رمضان میں روزے کی حالت میں اگر بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, دعا کرتا ہے, تو ان کے دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا. ہاں, یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں, بعض لوگ صرف اس وقت کو افطاری کے وقت محدود کر دیا ہے. یہ محدود نہیں ہے. حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ بحالت صوم اگر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا مقبول ہے. گویا کہ پتہ یہ چلا کہ آپ فجر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک
اس کے درمیان جب بھی آپ دعا کریں گے آپ کی دعا قبول کی جائے گی. اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے. آپ کسی بھی وقت آپ اللہ سے لو لگا سکتے ہیں, اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, گڑ گڑا کر آپ کی دعا قبول کی جائے گی. ہاں, اعمال کے آخری وقت میں زیادہ اچھے اعمال کرنا چاہیے. آخری ایام میں زیادہ اچھے اعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو, کیونکہ انما الاعمال بالخواتم حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اگر آپ کے کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے تو اس کا فائدہ آپ کو ہے. تو اس اعتبار سے دن کا خاتمہ ہو رہا ہے تو وہاں زیادہ ہم اہتمام کر لیں دعاؤں کا, لیکن اس کو خاص کر لینا کہ نہیں بقیہ دن میں دعا نہیں قبول ہوتی صرف اسی میں, یہ اعتقاد رکھنا غلط ہوگا. ہم پورے دن میں کبھی بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے جو چیز ہم مانگے. اللہ رب العالمین دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرا بندہ اگر میرے طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں, اگر میرا بندہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے میری طرف تو میں 10 ہاتھ ان سے آگے بڑھتا ہوں. اگر اسی طریقے سے دوڑ کر میرا بندہ آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین اپنی قربت دینے کے لیے تیار ہے. اللہ رب العالمین سے مانگے, اللہ رب العالمین دینے کے لیے تیار ہیں. بس لینے والا بننا چاہیے. ہمیں اور آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے, اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں ان کی پکار کو سنتا ہوں اور ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے, جب مانگیں گے تو دے گا. اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس ماہ کے اندر جن اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے وہ اعمال یہ ہے کہ سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں. قیام اللیل کے بعد صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اس ماہ کے اندر سب سے زیادہ فیاضی کرتے تھے. صحابہ کرام کو اس کے لیے رغبت دلاتے تھے. تو لہذا ہم بھی اس کا اہتمام کریں. اور اخیر میں 2 مسئلہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنا خطبہ ختم کروں گا. ایک کہ اس ماہ کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنی جو بدکاریاں ہیں, بد فعل ہے, جو برے کام تھے رمضان سے پہلے, جیسے کہ میں نے خطبہ اول میں ہی بتایا, ان کا خاص طور پر اس ماہ کے اندر روزے کی حالت میں ان سے دور رہنے کی ضروری ہے. اگر ہم دور نہیں رہتے تو پھر ہمارا روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. اگر کوئی اپنی زبان کو گالی گلوز سے بھر رکھا ہے, چغل خوری سے بھر رکھا ہے, لوگوں کی غیبت سے بھر رکھا ہے, لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے بھر رکھا ہے, تو ایسی صورت میں گالی گلوز, جھگڑا, لڑائی, چغل خوری, غیبت, ان ساری چیزوں سے اپنے زبان کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے بحالت روزہ, بحالت صوم. ان ساری چیزوں سے ہمیں اور آپ کو دور رہنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ان ساری چیزوں سے دور نہیں اختیار کیا تو پھر یاد رکھے ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص ان سارے اعمال کو کرتا رہتا ہے, من لم یدع قول الزور, کہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا, گالی گلوز کو نہیں چھوڑتا, یا چغل خوری کو نہیں چھوڑتا, بد زبانی کو نہیں چھوڑتا, والعمل به, اور اس پر عمل پہ عمل کیے جاتا, فلیس للہ, تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں, حاجتن, کوئی ضرورت نہیں ایسے انسان کی کہ وہ دن بھر کھانا پینا چھوڑ کر بھوکے پیاسے زندگی بسر کریں.
ان کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نے ان اعمال کو اپنے سے دور نہیں کیا تو ہمارے روزے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اس کے بعد ہمیں اور آپ کو اس رمضان المبارک کے احکام میں سے ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ سحری جو ہم کرتے ہیں، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ نیت کر لیں گے صرف یہی کافی ہے، سحری کرے یا نہ کرے. بات آپ کی صحیح ہے، سحری اگر آپ نے کبھی کسی مجبوری کی تحت نہیں کی تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کرنے سے ہمارے اور آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اس میں برکت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. اور اس کا اثر آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے گھروں کے اندر دیکھیں اور اپنے محلے کے اندر دیکھیں کہ وہ غریب سے غریب انسان رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ان کے گھروں میں دیکھیں جن کے گھر میں کبھی پھل فروٹ کھانے کا میسر نہیں ہوتا، جن کے گھر میں کبھی ایک ٹائم کا کھانا صحیح سے میسر نہیں، لیکن اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں، یہ رمضان المبارک کا برکت ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہر شخص کے گھر میں افطاری موجود ہوتی ہے، کھانے کا آئٹم موجود ہوتا ہے، سحری کے لیے آئٹم موجود ہوتے ہیں. ہر شخص چاہے غریب سے غریب کیوں نہ ہو، یہ رمضان المبارک کا برکت ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ اس ماہ کے اندر ہم اور آپ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں برکت نازل عطا کر دیتا ہے، برکت کر دیتا ہے، ہمارے کھانے میں، ہماری رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے. تو یہ ذرا اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں اور اپنے عقل سلیم پر تھوڑا سا لوڈ ڈال کر سوچے، غور کرے کہ اگر یہ عمل، جو عمل ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے میں کرتے ہیں، یہ عمل 12 مہینے لگاتار کرتے رہے، یعنی اللہ رب العالمین سے لو لگاتے رہیں اور واجبات اور فرائض کا اہتمام کرتے رہیں، نوافل کا اہتمام کرتے رہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں 12 مہینے رزق میں کسادگی نہیں عطا کرے گا. تو لہذا ہمیں اور آپ کو اگر اپنی کمائی میں برکت چاہیے، اپنے رزق میں کشادگی چاہیے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ زندگی میں عیش و عشرت کے ساتھ ہماری زندگی بشر ہو جائے، تو پھر ہمارے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جس طریقے سے رمضان المبارک میں اہتمام کرتے ہیں فرائض و واجب کا، اسی طریقے سے 11 مہینے رمضان کے بعد بھی ان کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ آپ کے مالوں میں، آپ کی کمائی میں، آپ کے رزق میں برکت ہوں گی. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. تو سحری کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم اور آپ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ احتیاطاً افطاری میں تاخیر کرتے ہیں. میں نے تراویح کے بعد بھی بیان کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک بھرائی میں رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، یعنی وقت ہوتے ہی، سورج کے غروب ہوتے ہی وہ افطاری کر لیں گے. ایک مرتبہ کا واقعہ، میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنا خطبہ ختم کروں گا. وہ کس روایت کی ہے یہ میں بھول رہا ہوں، غالباً سنن ترمذی یا ابو داؤد کی ہے یا تو ابن خزیمہ کی ہوگی. اس میں اللہ کے رسول ایک سفر میں تھے، اس اللہ کے رسول کے ساتھ صحابی رسول تھے. سورج غروب ہو گیا، اللہ کے رسول روزے کی حالت میں تھے. اللہ کے رسول نے ان سے مانگا کہ افطاری کے لیے جو کچھ بھی ہے ہمیں دے. صحابی رسول اللہ کے رسول سے بولتے رہے کہ اللہ کے رسول تھوڑا سا رک جائیے. پھر اللہ کے رسول نے مانگا، پھر صحابی رسول نے کہا تھوڑا سا رک جائیے. پھر اللہ کے رسول نے مانگا اور بار بار اصرار کرنے پر اللہ کے رسول کو وہ چیزیں دے دی گئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر تھوڑا سا رک جاتے تو بہتر ہوتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ برکت اسی میں ہے کہ ہم افطار میں جلدی کریں.
اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں احتیاطاً شک کی بنیاد پر، یا ہمیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے ابھی غروب نہیں ہوا ہے جبکہ ہمارے سامنے ساری چیزیں واضح ہے. آج کی اس ترقی یافتہ دور میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دور میں، اگر ہم اور آپ احتیاطاً اپنے روزے کی افطار میں تاخیر کرے تو یہ سنت رسول کے مخالف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ سورج غروب ہوتے ہی اپنا افطار کرے، اسی میں ہمارے لیے برکت ہے، خیر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. آمین.